السلام علیکم۔ پارہ نمبر 4۔ تم ہرگز نیکی کی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ تورات اترے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ بس اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے تو سچ کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پیروی کرو جو سیدھی راستے پر چلنے والے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا لے گا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر منکر بنا دیں گے، اور تم کس طرح انکار کرو گے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی راہ پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور جب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ، اور ضروری ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور آپس میں اختلاف کر لیا، بات اس کی کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب تم بہترین گروہ کو جس کو لوگوں کی بھلائی کے واسطے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہارے کچھ بگاڑ نہیں کر سکتے مگر کچھ ستانا، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہ پہنچے گی۔ وہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کا ڈھپا لگا دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے۔ آزما کر وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں فلانگ جایا کرتے تھے۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔
اور جو نیکی بھی کریں گے اس کی نقادری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس طوفانی ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کو برباد کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبانوں سے نکلی پڑتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ اگر تم کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطے میں ہیں۔ وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ اس سے پہلے تمہاری مدد کر چکا ہے۔ بدر ہے کہ جبکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرو، اور دشمن اچانک تم پر آ پہنچے تو تمہارا پروردگار 5000 نشان کیے ہوئے ہیں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کو ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، اس طرح کہ وہ ناکام لوٹ جائے۔ تمہارا اس بات پہ کوئی دخل نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنی رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالے تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسے ہی زخم پہنچا ہے، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے
اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے ہی، بس اب تو تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹے پاؤں پھر جائیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، اور کوئی جان مر نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کے۔ اللہ کا لکھا ہوا وعدہ ہے، اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں، اور شکر کرنے والے کو ہم ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ نہ پست ہمت ہوئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ اور نہ نکلا کہ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ بس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم منکروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار کرنے والا ہے۔ ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جبکہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے حکم کو ماننے میں اختلاف کیا، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا، یعنی ایسی اونٹ کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اس کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا وہ اپنی قتل کی جگہوں کی طرف نکل پڑتے، یا اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو۔ تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کی دونوں گروہوں میں مٹبھیڑ ہوئی، ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب سے پھسلا دیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں
جبکہ وہ سفر پر جاتے ہیں یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یا اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، بس ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیں، پھر جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور جب تم کو ایسی مصیبت پہنچے جس کی 2 گنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور ان کو بھی جان لے جو منافق تھے، جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اوپر ہی سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس جہاں ان کو روزی مل رہی ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے بس ان سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آ گئے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی برائی پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یا شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور وہ لوگ تمہارے لیے غم کا سبب نہ بنے جو انکار کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں
یا خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یا ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ ظلم میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس طرح کی تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر لے، اور اللہ یوں نہیں کہ تم کو غیب سے باخبر کر دے، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کی ہے میراث زمین و آسمان کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو، یا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کریں جس کو آگ کھا لے، ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ یقیناً تم اپنی جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے، اور تم بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اللہ کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو عذاب سے بڑی نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور رکھتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بلا وجہ نہیں بنایا، آپ پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو آپ نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیے۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالیے۔ بے شک آپ وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ بس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، میں ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یا ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب کو بھی جو خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 176 آیت اور 24 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے، اور سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو گرفتاروں کے بارے میں، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان میں سے 2 3 4 تک نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا جو بندی تمہاری ملکیت میں ہو، اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے۔ اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے اپنی خوشی سے، تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ، اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے بھلائی کی بات کہو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال فضول اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اور جو شخص محتاج ہو وہ مناسب طریقے پر اس میں سے کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کا بھی حصہ ہے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے، اور عورتوں کا بھی ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ۔ اور اگر میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی، بس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور پکی بات کہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ بہت جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 اس مال سے جو میت چھوڑ گیا ہے، اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے، اس وقت جبکہ میت کی اولاد بھی ہو۔ اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر اس کے بھائی ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔
یا حصے وصیت پوری کرنے یا قرض ادا کرنے کے بعد ہے جو میت کر جاتا ہے۔ تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے ہو، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ٹھہرائے ہوئے حصے ہیں۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑے اس وقت جبکہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے وصیت پوری کرنے کے بعد، جس کی وہ وصیت کر جائیں یا عرض ادا کرنے کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے کا اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جسے تم کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر کوئی میت مرد یا عورت ایسا ہو کہ اس کے نہ اوپر والے رشتہ دار ہو نہ نیچے والے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھوٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زائد ہو تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے جبتوں سے باہر نکل جائے گا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے، اور تم میں سے جو 2 مرد وہیں بدکاری کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ جن کی قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تب وہ کہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، اور نہ ان کو اس غرض سے روکو رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں سے کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ بدل کر دوسری بیوی لانا چاہو اور تم ان میں سے کسی ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور تم کس طرح اس کو لوگے جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکا ہے اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اور یہاں کی تم اکٹھا کرو 2 بہنوں کو
مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔